منقول ہے کہ خلیفہ منصور کے چچا عبداللہ بن علی سے چند ایسی باتیں صادر ہوئیں جن سے درگزر کرنا ملک کی سیاست کے اعتبار سے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ خلیفہ نے اسے قید کروا دیا۔ پھر اسے اپنے چچا زاد اور کوفہ کے گورنر عیسیٰ بن موسیٰ کے بارے میں چند ایسی باتیں معلوم ہوئی جس نے اسے عیسیٰ بن موسیٰ سے بدظن کر دیا اور اسے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ غور و تفکر کے بعد خلیفہ نے اس مسئلے کا ایک حل سوچا جسے اس نے اپنے تمام درباریوں اور وزیروں سے بھی پوشیدہ رکھا۔ خلیفہ نے عیسیٰ بن موسیٰ کو اپنے پاس بلایا اور معمول کے مطابق اس کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آیا۔ پھر تمام درباریوں کو باہر بھیج کر اس سے کہا، اے میرے چچا زاد، میں تمہیں ایک ایسے معاملے سے آگاہ کرنے لگا ہوں جس کا اہل اور اس کا بوجھ اٹھانے میں اپنا مددگار تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پاتا۔ کیا تم اس معاملے میں میرے اعتماد پر پورے اترو گے اور ایسا کام کرو گے جس سے تمہاری نعمتیں بھی برقرار رہیں اور میری بادشاہت بھی سلامت رہے؟ عیسیٰ بن موسیٰ نے جواب دیا، میں امیر المومنین کا غلام ہوں اور میری جان آپ کے احکام کی پابند ہے۔ خلیفہ نے کہا، میرے اور تمہارے چچا عبداللہ نے کچھ ایسے کاموں کا ارتکاب کیا ہے جو اس کے خون کو حلال کرتے ہیں اور اسے قتل کرنے میں ہی مملکت کی بھلائی ہے، اس لیے تم انہیں اپنے یہاں لے جا کر پوشیدہ طور پر قتل کر دو۔ پھر خلیفہ نے عبداللہ کو عیسیٰ بن موسیٰ کے حوالے کیا اور خود حج کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب عیسیٰ بن موسیٰ اس کے چچا عبداللہ کو قتل کر دے گا تو وہ اس پر قصاص لازم کرے گا اور اسے عبداللہ کے بھائیوں یعنی اپنے چچاؤں کے حوالے کر دے گا تو وہ قصاص میں اسے قتل کر دیں اور یوں اسے عبداللہ اور عیسیٰ بن موسیٰ دونوں سے چھٹکارا مل جائے۔ عیسیٰ بن موسیٰ کا بیان ہے کہ اپنے چچا کو تحویل میں لینے کے بعد جب میں نے اس کے قتل کے بارے میں غور کیا تو مجھے مناسب لگا کہ کسی صاحب رائے شخص سے اس بارے میں مشورہ کر لوں تاکہ درست فیصلے تک پہنچ سکوں۔ میں یونس بن کرہ کاتب کے پاس گیا جس کے بارے میں میرا اچھا گمان تھا اور اس سے کہا، امیر المومنین نے اپنے چچا عبداللہ کو میرے حوالے کیا ہے اور مجھے اس کو قتل کرنے اور اس معاملے کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یونس نے مجھ سے کہا، اے امیر، آپ اپنے اور امیر المؤمنین کے چچا کی حفاظت کر کے اپنی حفاظت فرمائیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے گھر کے کسی کمرے میں چھپا دیں اور ان کے معاملے کو اپنے تمام مصاحبین سے بھی پوشیدہ رکھیں۔ ان کا کھانا پانی بھی خود ان تک پہنچائیں، ان کے کمرے کو مقفل رکھیں اور امیر المؤمنین کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ آپ نے انہیں قتل کر کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب امیر المؤمنین کو اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نے ان کے چچا کو قتل کر دیا ہے تو وہ سب کے سامنے آپ کو ان کے چچا کو پیش کرنے کا حکم دیں گے۔ جب آپ اعتراف کر لیں گے کہ آپ نے ان کے حکم پر عبداللہ کو قتل کر دیا ہے تو وہ اس بات کا حکم دینے کا انکار کر کے اپنے چچا کے قتل کے الزام میں آپ کو گرفتار کر کے قتل کروا دیں گے۔ عیسیٰ بن موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اس مشورے کو قبول کر کے اس پر عمل کیا اور امیر المؤمنین کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ خلیفہ منصور جب حج کر کے واپس آیا اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے اس کے چچا عبداللہ کو قتل کر دیا ہے تو اس نے اپنے منصوبے کے مطابق اپنے چچاؤں یعنی عبداللہ کے بھائیوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اس کے دربار میں آ کر اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھیں اور اس کی حوالگی کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ جب خلیفہ منصور اپنے دربار میں موجود تھا اور اس کے درباری بھی حاضر تھے تو عبداللہ کے بھائیوں نے دربار میں آ کر اس کے بارے میں دریافت کیا۔ خلیفہ منصور نے کہا، بے شک آپ حضرات کے حقوق آپ کی حاجت کی تکمیل کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایسے شخص کے ساتھ صلہ رحمی اور بھلائی ہے جو والد کے مقام پر فائز ہے۔ پھر اس نے عیسیٰ بن موسیٰ کو بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو خلیفہ نے کہا، اے عیسیٰ، حج کے لیے روانگی سے قبل میں نے اپنے چچا عبداللہ کو تمہارے حوالے کیا تھا تاکہ میری واپسی تک وہ تمہارے گھر میں موجود رہے۔ عیسیٰ نے کہا، اے امیر المومنین، بے شک آپ نے ایسا کیا تھا۔
خلیفہ منصور نے کہا اب تمہارے چچاؤں نے ان کی رہائی کی درخواست کی ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ انہیں معاف کر کے ان حضرات کی خواہش کو پورا کیا جائے اور ان کی درخواست قبول کر کے صلہ رحمی کی جائے، لہذا تم اسی وقت انہیں یہاں لے آؤ۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ نے مجھے جلد سے جلد انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ خلیفہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے تمہیں ایسا حکم نہیں دیا تھا، اور اگر مجھے ان کو قتل کرنا ہوتا تو کسی ایسے آدمی کے حوالے کرتا جو ان کے قتل کے در پہ تھا۔ پھر اس نے مجھ پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چچاؤں سے کہا اس نے تمہارے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے قتل کا حکم دیا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم قصاص میں اسے قتل کر دیں۔ منصور نے اجازت دے دی۔ عیسیٰ بن موسیٰ کا بیان ہے کہ وہ لوگ مجھے ایک کشادہ مقام پر لے گئے اور لوگ میرے پاس جمع ہو گئے، پھر میرے چچاؤں میں سے ایک نے اٹھ کر مجھے قتل کرنے کے لیے تلوار سونت لی۔ میں نے کہا چچا جان کیا آپ مجھے قتل کر دیں گے؟ اس نے جواب دیا میں تمہیں کیوں نہ قتل کروں کہ تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ جلدی نہ کریں اور مجھے واپس امیر المؤمنین کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ مجھے واپس لے جایا گیا۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین، میں نے عبداللہ کو قتل کر کے اپنی ہلاکت کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ایسا کرنے سے محفوظ فرما لیا۔ آپ کے چچا زندہ اور محفوظ موجود ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں انہیں ابھی ان کے بھائیوں کے سپرد کر دوں۔ یہ سن کر خلیفہ منصور نے سر جھکا لیا اور وہ سمجھ گیا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر کہا اسے یہاں لاؤ۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے عبداللہ کو دربار میں پیش کر دیا۔ اسے دیکھ کر منصور نے اپنے چچاؤں سے کہا آپ لوگ اسے میرے پاس چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ میں اس بارے میں غور کر سکوں۔ عیسیٰ بن موسیٰ کا بیان ہے کہ عبداللہ کو وہاں چھوڑ کر میں اور اس کے بھائی واپس چلے گئے، اس طرح میری جان بچ گئی، اور یہ سب کچھ یونس سے مشورہ کر کے اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ منصور نے عبداللہ کو ایک ایسے گھر میں ٹھہرایا جس کی بنیادیں نمک سے بنی ہوئی تھی، پھر رات میں اس گھر کے ارد گرد پانی چھوڑ دیا جس کے باعث نمک پگھلا اور گھر گر گیا۔ اس طرح عبداللہ کی موت واقع ہو گئی، جبکہ عیسیٰ بن موسیٰ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔